الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالی: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل عن نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، کلام پاک کی جن آیات کے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک تعالیٰ اس میں ایمان والوں کو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمزور، ضعیف، ناتواں، پریشان حال جو بھی بندے ہیں، ان کی خدمت اور ان کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز کامل نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ جو چیز تمہیں زیادہ پسندیدہ ہو اس کو اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرو. دوسری آیت پڑھی، اس میں بھی ہاں انتم ہؤلاء تدعون. صحابہ کرام اور منافقین کے درمیان یہ آیت تقسیم کی گئی. منافقین کی عادت تھی بخل کرنے کی اور ایمان والوں کی عادت تھی سخاوت کی. تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہؤلاء انتم، تمہیں بلایا جا رہا ہے، تدعون فمنکم من یبخل، کچھ بخل کرتے ہیں اور کچھ بخل سے کام نہیں لیتے ہیں. آگے اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. تم اگر خرچ نہیں کرو گے اللہ کی راہ میں تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسی امت کو پیدا کریں گے. بیچ میں اللہ پاک نے فرمایا انتم الفقراء. مخلوق ساری کی ساری محتاج اور فقیر ہے، مال ہی میں نہیں، زندگی کے بہت سارے مسائل میں انسان اللہ پاک کا محتاج ہے. جو روایت پڑھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے سارے اعمال بند ہو جاتے ہیں. نماز پڑھتا تھا، نماز بند ہو گئی، روزے کی ساری عبادت الا من ثلاث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مگر 3 عبادتیں ایسی ہیں کہ انسان کے انتقال کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. سب سے پہلے فرمایا صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو جاری رہے، مسلسل لگاتار رہے. دوسرا یہ فرمایا علم ينتفع به، وہ کوئی علم کی چیز چھوڑ کے جائے، خود عالم ہے، کتابیں لکھے، بیانات کرے، مدارس چلائیں، یہ فرمایا گیا علم ينتفع به، اس کا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے، لوگوں کو فائدہ ہو. تیسری چیز بتلائی ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا فرمائے. یہ 3 عمل اللہ پاک نے فرمائے ایسے ہیں جو جاری رہتے ہیں. آپ کے سامنے کلام پاک کی جو 2-4 آیتیں پڑھی، اس کے علاوہ قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں، مختلف صورتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب فرمائی. اس بنیاد پر امت مسلمہ کو اللہ پاک کی راہ میں مال خرچ کرنے کے سلسلے میں جو احکام ذکر فرمائے، بہت کثرت سے فرمایا. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان انسان کو فقر کی طرف بلاتا ہے، یعنی وہ یہ بتلاتا ہے کہ اگر تو اللہ کی راہ میں یہ خرچ کر دے گا تو اتنا تجھ سے کم ہو جائے گا. لیکن واللہ یعدکم مغفرۃ وفضلا، اللہ پاک اس مال کے خرچ کرنے پر مغفرت بھی فرما دیں گے، گناہوں کو معاف کریں گے، اور فضل اور زیادہ مال و دولت اللہ پاک عطا فرمائیں گے.
یہ مختلف آیتوں کے پیش نظر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کر کے سب سے پہلے جو کام کیا، مسجد کے لیے زمین خریدی گئی۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے بھی اس میں معاونت کی، مسجد نبوی کے لیے زمین خریدی گئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس کو وقف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مدینہ منورہ میں کم سے کم 11 مساجد کا ذکر آتا ہے، جو الگ الگ صحابہ، الگ الگ قبیلوں کے لوگوں نے مسجد تعمیر کی اور پھر وقف فرمائی۔ اسی طرح حضرات خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان چاروں بزرگوں کے حالات میں آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں انہوں نے بہت ساری چیزیں وقف فرمائی۔ سب سے پہلا تو مسجد نبوی کا وقف ہے، اس کے بعد خیبر کی فتح ہوئی، بہت سارا مال غنیمت آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھوڑا کچھ مال آیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے خیبر سے جو کچھ ملا ہے میں اس کو اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات ارشاد فرمائے وہی ہماری پوری وقف کی شکلیں، صورتیں، اس کی شرطیں اور اس کے قواعد کو متعین فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے ارشاد فرمایا کہ تم اس کو وقف کر سکتے ہو، اللہ کی راہ میں دے سکتے ہو، لیکن ایسی چیز وقف کرو کہ وہ چیز تو باقی رہے، اللہ کی مل کر اس سے نفع اٹھایا جائے، چیز اپنی جگہ پر رہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جملے اور بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق لا تباع، وقف کی چیز بیچی نہیں جائے۔ اسی کے ساتھ حضور نے فرمایا لا توہب، کسی کو پوری زمین ہدیہ نہیں کی جائے گی، وقف کر کے اس کے نفع سے، اس سے جو پراپرٹی اور اس سے جو لیز اور منافع ملیں گے وہ تو استعمال کریں گے، لیکن لا تباع، اس کو بیچا نہیں جائے گا، اور لا یورث، اس میں کسی کو وارث نہیں بنایا جائے گا۔ وقف علی الاولاد ایک شکل ہوتی ہے فقہا کے یہاں، آدمی جیسے دوسروں کے لیے اپنی جائیداد، اپنے مکان، اپنی رقم صرف کرے، یا کوئی بلڈنگ بنائے، کنواں بنائے، مسافر خانے بنائے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام میں یہی فرمایا کہ اس میں نہ وراثت ہوگی، نہ ہبہ ہوگا، اور نہ اس کو بیچا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خود جب یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون، اپنی پسندیدہ چیز جب تک اللہ پاک کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے وہاں تک تم کامل مومن نہیں ہو، مکمل نیکی نہیں حاصل ہوگی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا باغ تھا مسجد نبوی کے سامنے، اب تو مسجد نبوی کے اندر وہ آ چکا ہے۔ 25ویں گیٹ سے، باب فہد سے جب آپ داخل ہوں گے تو بائیں جانب اوپر سیڑھی چڑھنا ہے، اور بیچ میں وہاں 2-3 صفحے گزرنے کے بعد کونے پر ایک سفید پتھر ہے ماربل کا، اس پر لکھا ہوا ہے بئر حق۔ یہ وہ کنواں ہے جو حضرت ابو طلحہ، اور باغ ہے 600 درخت تھے۔ اللہ پاک کی راہ میں انہوں نے خرچ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے باغ والی بات قبول کر لی، لیکن تم اس کو اپنے رشتہ داروں کے درمیان خرچ کرو۔ یہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں پر، اولاد پر، قریبی تعلق والوں پر وقف کرنے کا حضرت ابو طلحہ کو حکم دیا، اور پھر انہوں نے اسی کے مطابق اللہ کی راہ میں وقف کیا۔ تو یہ دین اسلام سے پہلے بھی وقف ہوتے تھے۔ آج بھی دنیا کے دوسرے مذاہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے، رفاع عامہ کے کاموں کے اعتبار سے درمادہ اور وقف کے عنوان سے کچھ چیزیں خرچ کر، لیکن وقف ایک الگ چیز ہے، یہ کتاب و سنت سے ثابت شدہ احکام سے ملتا ہے۔ مسلم پرسنل لا جو ہمارے قوانین 1937 میں جو وقف یہ مسلم ایکٹ بنایا گیا، میرج ایکٹ اور دوسرے سب سنسیشن یعنی وراثت کے بھی جو اصول بنائے گئے، اسی کے اندر یہ جو پورا ہمارا پرسنل لا ہے، وقف بھی اس کا ایک جز ہے۔ پرسنل لا میں جیسے نکاح اور طلاق کے مسائل آتے ہیں، وقف اور ہبہ کے مسائل آتے ہیں، بخشش، وراثت کے مسائل آتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ایمان والوں کو اتنی کثرت سے رغبت دلائی کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جیسے مال خرچ کرے وہ فنا ہو جاتا ہے, دوسروں کے کام آ کر ختم ہوتا ہے, لیکن وقف ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کا معنی ہی روکے رکھنا, حبسها علی ملک اللہ. فقہا لکھتے ہیں کہ وقف یہ اللہ کی راہ میں دینا ہے, روکنا ہے, ملکیت اللہ پاک کی. اس لیے سب سے پہلے وقف کو ہم بہت سارے مسلمان بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. گزشتہ کل جو پارلیمنٹ میں یہ بحث چلی اور اس کو ملتوی کر کے آئندہ 3 ماہ کے لیے پھر اس پر غور و فکر کر کے لایا جائے گا, یہ گفتگو ہوئی. پرسنل لا بورڈ کی طرف سے علماء کرام کو یہ کہا گیا کہ امت مسلمہ خود سمجھے کہ وقف کیا ہے اور اس وقت اس میں کیا ترمیم کرنا چاہ رہے تھے اور جس سے ہم مخالفت کر رہے ہیں. سب سے پہلی چیز تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو فضیلتیں ہیں اس میں قرآن کریم نے مسلمان اور غیر مسلمان کا فرق نہیں کیا ہے. رشتہ داروں کو, کمزوروں کو, ضعیفوں کو ذکر کیا. اسی لیے اس وقت بھی وقف کی بہت ساری جائیداد سے, اس کی انکم سے, آمدنی سے, ملازمت کے طور پر یا اور دوسرے طور پر بہت سارے غیر مسلم بھائی بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. کسی زمانے میں بادشاہوں نے جیسے مسجد کے لیے وقف کیا, اس طرح رعیت کے مذہبی امور کے لیے, دوسرے اور کاموں کے لیے انہوں نے ان کو یہ زمینیں وغیرہ دی. اس لیے وقف میں ہمارے غیر مسلم بادشاہوں نے بھی, راجاؤں نے بھی مسلمانوں کو خوشی کے طور پر بہت ساری زمین اور جائیداد دی اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس کو وقف کی ترغیب دی. یہ اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب ہے جس کے اندر ایک دوسرے کے لیے جتنی بھی وقف کی آمدنی سے فائدہ ہو. آپ معمولی سا ایک مدرسہ اور دارالعلوم دیکھ لیجیے, 40-50 کا اسٹاف ہوتا ہے, تب بھی 5-6 کام کرنے والے دوسرے حضرات ہوتے ہیں اور ایک حساب کرنے والے الگ ہوتے ہیں. اکثر و بیشتر اس وقف سے جیسے مسلمان فائدہ اٹھاتے ہیں اور بھی دوسرے غیر مسلم حضرات ملازمت کے طور پر, لین دین کے طور پر, تجارت اور کاروبار کی چیزیں خرید و فروخت کے طور پر یہ تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس لیے قرآن کریم کا اولین منشا اللہ کا حق جیسے ہے, اللہ کے بندوں کو بھی ان کے حق کی رعایت کی جائے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے وقف کرنے پر, اللہ کی راہ میں دینے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وقف کو قبول فرمایا اور پھر اس کو وقف کی شرائط کے ساتھ اس میں تقسیم فرمایا. اس لیے سب سے پہلے یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, یہ سمجھا جاتا ہے کہ گویا وقف بورڈ کو ایک کمیٹی ہے اور 8.5 لاکھ پراپرٹیاں اس کی اپنی, اور پھر ان پراپرٹیوں سے اتنی رقم آتی ہے, اتنا ایکڑ زمین کا حصہ ان کے پاس. دوستوں اور بزرگوں, یہ کسی ایک کی ملکیت نہیں. جو متولی ہے, جو وقف بورڈ کے ٹرسٹیان اور ذمہ داران ہیں, سینٹرل وقف بورڈ ہو, اسٹیٹ وقف بورڈ ہو, جتنے بھی اس کے کام کرنے والے ہیں, ان میں کوئی اس کا مالک نہیں ہے. اس لیے کہ اس کی ملکیت تو جیسے ہی وقف کرنے والے نے وقف کی, حضرات صاحبین حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ فوراً اس کی ملک سے نکل کر اللہ پاک کی ملک میں چلی گئی. اس لیے وقف کی جو چیز ہوگی اس کا کوئی مالک نہیں. یہ تصور کہ ملک میں تیسرے نمبر کی زمین ہے سرکشن منترالیہ فوج کے پاس, دوسرے نمبر پر ریلوے اور تیسرے نمبر پر مسلمانوں کے اوقاف, یہ پورے ملک میں بکھرے ہوئے ہیں, کسی ایک کی ملک نہیں ہے. ہر جگہ جہاں ہے مساجد, مدارس, خانقاہیں. شیرشاہ سوری کے متعلق آتا ہے, ہندوستان کے بادشاہ گزرے ہیں, 600 سرائے خانے, یعنی مسافر, ہندوستان تجارت کا مرکز تھا, دنیا بھر سے لوگ تجارت کے لیے آتے تھے. تو ایک تو انہوں نے سڑک بنائی جو بنگال سے لے کر پاکستان کے آگے تک کے علاقوں تک, شیرشاہ سوری کی وہ سڑک مشہور ہے. اس کے ساتھ انہوں نے 6 سرائے بنائے. سرائے کا معنی ہی مسافر خانہ, اس میں رہنے والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہوتا تھا اور دوسری سہولیات فراہم کی جاتی تھی, اور اس میں مسلمان اور غیر مسلمان کا کوئی فرق نہیں کیا جاتا. اس لیے سب سے پہلے وقف کی جو تعریف ہمارے فقہائے کرام نے فرمائی, یہ کسی کی ملک نہیں ہے, یہ اللہ پاک کی ملک. البتہ اس وقف کے سلسلے کے مسائل اور اس کے آداب اور اصول مسلمانوں کو جاننا ضروری ہے, اور جو حضرات متولی ہیں,
جو کسی بھی ٹرسٹ کے ذمہ دار ہے، چاہے وہ مسافر خانے ہو، مساجد ہو، مکاتب ہو، اور دوسری مسلمانوں کی اسکول کالج کے لیے بھی کسی زمانے میں چیزیں وقف کی گئی تھی، یہ ساری جتنی چیزیں ہیں اس کا کوئی ذاتی مالک نہیں۔ مسائل شرعیہ کی روشنی میں یہ اللہ کی ملک میں چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، خلفائے راشدین نے بھی اس پر عمل کیا۔ مدینہ منورہ میں جب مسلمان ہجرت کر کے آئے تو میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا یہودی کا، اور مسلمان غریب پیسے دے کر اس سے پانی خرید نہیں سکتے، بڑی پریشانی تھی، میٹھے پانی کی بات کر رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ ثالث، انہوں نے 30,000 درہم میں وہ کنواں خریدا۔ قیمت کم تھی لیکن یہودی دیکھ رہا تھا، مونوپولی تھی اور کہیں میٹھا پانی تھا نہیں، تو بڑی زیادہ قیمت اس نے وصول کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس زمانے میں 30,000 درہم دے کر اس کنویں کو خریدا۔ اس طریقے سے بعد میں بادشاہوں کا دور آیا، انہوں نے بھی اپنے اپنے اعتبار سے مختلف جگہوں پر وقف کیا، عوام الناس نے وقف کیا۔ اس لیے یہ ساری پراپرٹی اللہ کے دین کے لیے ہے، اللہ کے دین کے لیے وقف نام ہی اس کا ہے کہ ملکت باقی رہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ دوست اور بزرگوں 1954 میں، اس سے پہلے انگریزی دور میں بھی وقف تھا، وقف بورڈ کے اعتبار سے 1923، 27 اور پھر ملک کی آزادی کے بعد سب سے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے 1954 میں وقف ایکٹ باقاعدہ اس کو قانونی شکل دی، اور پھر اس کے بعد اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہوتی گئی، جس سے امت مسلمہ کو کچھ فائدے بھی ہوئے اور کچھ چیزوں میں کچھ نقصانات بھی رہے۔ پھر دوبارہ 2010 میں طے ہوا اور 2013 میں اس میں جو مزید اضافے کیے گئے اس کے ساتھ یہ منظم شکل میں پھر ہمارے پاس آ گیا ہے۔ گجراتی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں، انگلش میں، ساری زبانوں میں وقف ایکٹ مسلم پرسنل لا کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے اس کو الگ سے شائع کر کے اس کے اندر متولی کی کیا ذمہ داری ہے اور دوسرے جتنے حضرات ہیں ان سب کی کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ ساری ذمہ داریاں دی گئی، اور اس طریقے سے وقف بورڈ باقاعدہ ایک قانونی محکمہ بن چکا اور قانونی طور پر اس کا حساب آڈٹ ہوتا ہے۔ اس میں اور بہت ساری چیزوں کی ہر مسجد مدرسے والے آپ جانتے ہیں ان اوقاف کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن دوستوں اور بزرگوں، ایک کڑوا سچ جو ہم اور آپ سب جانتے ہیں، اس طریقے کے حکومت کی طرف سے ایسے احکامات اور ایسے اعلانات اور ترمیم اور تبدیلی کب ہوتی ہے، اس پر امت مسلمہ کو غور کرنا ہے۔ 3 طلاق کے مسئلے میں بھی ہماری طرف سے بہت زیادتی ہوئی لڑکیوں پر، اور اسلام کے قانون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور یہ کہا میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم اللہ کی کتاب سے کھلواڑ کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو۔ یہی حال ہمارے وقف کا ہے۔ سب سے پہلے وقف میں ہم نے یعنی جن مسلمانوں کے متولی بنے میں ٹرسٹ کے ماتحت جو پراپرٹیاں تھیں، ملکتیں تھیں پورے ملک میں، ہم نے اس کا صحیح انتظام نہیں کیا۔ بہت سارے ہیں جنہوں نے صحیح انتظام کیا، لیکن ایک بڑا حصہ جو وقف کی زمینیں تھی سرکار کی تحویل میں چلی گئی، انگریزی دور میں بھی، پھر کچھ واپس بھی آئی اور آزادی کے بعد سے لے کر اب تک بھی۔ کچھ حضرات کا کہنا ہے 50% سے زیادہ یہ جو پراپرٹیاں ہیں یہ یا تو حکومت کے قبضے میں ہے، غیر مسلم افراد کے قبضے میں ہے، کسی کمپنی کے قبضے میں ہے، اور ایک بڑا حصہ مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن اس وقف کی صحیح حفاظت مسلم انتظامیہ نے نہیں کی۔ اس بنیاد پر بہت ساری چیزیں آئی، بہت سارے کیسز سپریم کورٹ میں پہنچائے گئے، سب کچھ ہوا۔ حکومت کے پاس بھی اس قسم کی باتیں آئی، مسجد کے متولیوں کا اختلاف، مسجد کے 2 اوقاف کا اختلاف، اس قسم کی چیزوں نے ایک ماحول ایسا بنا دیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقف یہ مسلمانوں کی اپنی خصوصیت ہے، اس ملک میں اس طرح کے 2 قانون کیسے چلے گی؟ یہ وقف بورڈ نظام چلاتا ہے اور ایک نظام حکومت کا محکمہ کلکٹر آفس سے اور ریونیو آفسوں سے جو چیزیں صادر ہوتی ہے وہ اس کا انتظام ہے، وہاں شکایتیں پہنچی۔ وقف بورڈ کے بھی انتظامات، متولیوں کی کارکردگی اور اس کو ایک اللہ کی ملکیت سمجھ کر جو حفاظت کی ذمہ داری متولی نے لی ہے،
اپنے مال کی حفاظت سے زیادہ اس کی نگرانی اور اس کی حفاظت کا فریضہ یہ ہمارا تھا کہ اللہ پاک کے بندوں نے اپنے اپنے زمانوں میں اپنی گھاڑی کمائی اور پسینے سے جو چیزیں وقف کی، ہم دوسری وقف تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن کم سے کم جو اوقاف ہے اس کی ہم حفاظت کریں، سب سے پہلی ذمہ داری ہماری بنتی ہے۔ اس لیے وقف ایکٹ کیا ہے، ہمارے متولیوں کو اس کے مسائل اور وقف بورڈ کی جو شرطیں اور جو چیزیں ہیں یہ معلوم نہیں، ہمارے کاغذات صحیح نہیں ہیں، ایک بڑا حصہ اس کا ہے کہ کاغذات کی کارروائی میں ہم پیچھے رہے۔ اس بنیاد پر بھی بہت سی زمینیں بہت سی جگہیں گئی اور واپسی کے لیے بڑی پریشانی ہے۔ اس وقت یہ کہا جاتا ہے جو سب سے بڑا پروپیگنڈا کہ وقف بورڈ یہ حکومت سے بھی آگے ہے، تو یہ وقف بورڈ کو یہ طے کرنا ہے کہ جو زمینیں وقف بورڈ کی تحویل میں یا ان کے رجسٹریشن میں آ گئی ہے، جن اداروں نے اپنا رجسٹریشن وقف بورڈ سے کر دیا ہے ان کی زمینیں وہاں قانونی طور پر پہنچ چکی سارے کاغذات، لیکن وہ بھی اس کے متولی ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے بہت سی جگہ پر صحیح کاغذات نہیں بنے، جو کاغذات ہوتے ہیں ان کی حفاظت نہیں کی گئی۔ تو 2013 میں جو کچھ ترمیمات ہوئی اس میں سب سے بڑی ترمیم یہ کروائی گئی مولانا منت اللہ رحمانی کے صاحبزادے مولانا ولی رحمانی، مولانا ارشد صاحب مدنی، انہوں نے جب سلمان خورشید اس شعبے کے وزیر تھے یو پی اے کے موقع پر، اس وقت ان حضرات نے کچھ وہ ترمیمیں کروائی جس میں سب سے بڑی چیز وقف بیچا نہیں جائے گا۔ کچھ لوگوں نے کچھ پراپرٹیاں بیچ دی، اس کے بعد شکایتیں پہنچی تو وقف بورڈ میں یہ ترمیم کی گئی اور اب اس وقت بہت سارا غنیمت ہے وہ وقف بورڈ، جس سے بہت سی زمینیں بیچنے سے رہ گئی، کچھ اسٹے آرڈر آ گئے، وقف بورڈ نے کچھ کارروائیاں کر کے اس کو وقف کے اندر شامل کر لیا اس علاقے یا اس لوگوں کو، وہاں کے لوگوں کی مدد سے یہ سب کچھ ہوا۔ اس وقت یہ مسئلہ بھی ہماری طرف سے بہت سی مسجدوں میں آپس کے اختلافات، بہت سے درگاہوں میں اختلافات، بہت سارے سرائے اور یتیم خانوں میں اختلافات، یہ پہنچا حکومت تک۔ یہ اس میں جو ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں کچھ باتیں تو وہ ہے جو صحیح ہے، ترمیم ہونی چاہیے جو وقف میں گڑبڑیں ہو رہی، لیکن سب سے بڑا مسئلہ کہ وقف تمام جائیدادوں کو اور ان کا کوئی جھگڑا ہوگا تو اس جھگڑے کو دور کرنے کے لیے وقف اور ٹریبیونل کوئی کام نہیں کر سکے گا، سارا پاور اس سے لے کر حکومت کو دے دیا جائے گا۔ وہ مسائل شریعہ سے واقف نہیں ہے، کس طرح وہ انتظام کریں گے۔ اس لیے بڑا مسئلہ جو پیش آیا ہے کہ یہ اوقاف مسلمانوں کی اپنی ملک نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکت ہے، کوئی متولی کسی کو دینا چاہے بیچنا چاہے نہیں بیچ سکتا، شرعی اعتبار سے وہ گنہگار ہے۔ اس بنیاد پر ہماری 2-3 مسجدوں کا کیس ابھی سپریم کورٹ میں ہے، ہائی کورٹ میں ہے، اور بھی یہ تو تاریخی مسجدوں کی میں بات کر رہا ہوں، اور دوسری بہت ساری مسجدوں کے مسائل ہیں۔ اس لیے امت مسلمہ کو سب سے پہلے وقف کے مسائل جاننا ہوگا۔ جس اللہ کی ملک میں آپ کے آباء و اجداد نے یا کسی اور نے دیا تھا، ہم اس کے متولی ہے، تو ہمارے لیے سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کی کاغذی کارروائی کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ جو کاغذات پرانے ہیں وقف میں ان کاغذات کو انگلش کروا کر ان چیزوں کو باقاعدہ قانونی شکل دے کر اس کو حکومت تک پیش کیا جائے، وقف بورڈ میں جمع کروایا جائے۔ کل اٹھ کر کوئی بھی یہ کہہ دے، یہ پروپیگنڈا ہے کہ وقف بورڈ جس زمین کو بھی اپنا کہے گی وہ ان کا ہو جائے گا، یہ بار بار یہ چیزیں گزشتہ 10-15 دن سے چل رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وقف بورڈ جو کیس لڑتا ہے وہ ان زمینوں کا ہے جس پر دوسروں کا ناجائز قبضہ ہے۔ اب قواعد اور قانون کی روشنی میں جب ہمارے پاس دستاویز آ جاتے ہیں اس کے وقف ہونے کے، تو وقف بورڈ پھر اس کو وقف بورڈ میں شامل کرتا ہے۔ یہ پاور اس کو دیا گیا، کسی غیر کی زمین نہیں لی جا رہی۔ یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، یہی وہ زمینیں جو وقف کی ہے، جو متنازع وواداسپد ہے، اس زمینیں اور ان جگہوں کے متعلق جب وقف بورڈ کے پاس صحیح کاغذات پہنچتے ہیں تو اس کا اندراج وقف نامے میں کر دیتے ہیں، اور پھر وہ چیزیں مسلمانوں کے وقف جو بھی بورڈ ہوگا اس کو دے دی جاتی ہے، تملیک کے لیے نہیں، حفاظت کے لیے۔ اس لیے اللہ پاک نے بہت فضیلتیں بتلائی، میں نے آپ کے سامنے روایتیں پڑھی، اور بھی دوسری بہت ساری آیتیں قرآن کریم میں ہے کہ اللہ پاک نے ترغیب دی۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام، خلفائے راشدین، ان کے بعد کے ادوار میں بھی اور ہندوستان میں بھی
600-700 سال تک جو حکومت رہی اس میں بہت ساری چیزیں وقف کی گئی. تاج محل بھی چاہے لوگ اس کو کچھ سمجھے یہ وقف ہی ہے. دہلی کی جو بڑی مسجد ہے قطب مینار والی، سب سے پہلے جس کے اوپر مسلمانوں نے حکومت کی اور قطب مینار بنا کر ایک یادگار بتلائی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو پیسے دے کر خرید کر وقف کی گئی ہے. یہ ایسے ہی قبضے نہیں کیے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اسلام میں وقف کسی کے دینے سے تھوڑا ہوتا ہے، وہ چیز اللہ کی ملک میں جائے. اس لیے وقف کرنے والا بالغ ہو، عاقل ہو، سمجھدار ہو. پاگل یا اس طرح کی بیچارے کی عقل میں کمی ہو تو اس کا وقف معتبر نہیں ہے، بچوں کا وقف معتبر نہیں ہے. وقف کرنے والا مسلمان ہو اور وہ تعبیری طور پر ہمیشگی کے طور پر وہ چیز دے رہا ہو، اس کو وقف کہا جائے گا. کوئی چیز کسی کو دے دی، پیسے دے دیے، کھانا پینا دے دیا، اس کو وقف نہیں کہا جاتا، اس کو صدقہ اور جو نیتیں ہیں اس کے مطابق. اس لیے حضرات صحابہ کرام نے اپنے اپنے زمانوں میں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری نگاہ میں کوئی صحابی ایسے نہیں تھے جن کے پاس تھوڑا کچھ مال آیا ہو اور انہوں نے وقف نہ کیا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ ایک بہت ساری زمین مال غنیمت میں ان کے پاس آئی تھی. یمبو نام کا ایک شہر ہے، ابھی بھی جب ہم مکہ مکرمہ سے یا جدہ سے مدینہ منورہ جاتے ہیں راستے میں بورڈ آتا ہے یمبو کا، یہ بڑا علاقہ ہے. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ وقف اللہ کے لیے کر دیا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے وقف کیا تو ایک موقع پر میرے دل میں، یعنی امام شافعی فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں بھی کچھ وقف کروں خرید کر. جب تحقیق کی گئی تو مدینہ منورہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک کی کوئی زمین ایسی نہیں تھی جس کو خرید کر وہ وقف کر سکے، ساری زمینیں وقف کر دی گئی تھی. یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 3ری صدی ہجری میں، 2ری صدی اور 3ری صدی میں پیدا ہوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت کا یہ حال. اس لیے تسلسل کے ساتھ مسلمانوں نے اللہ کے دین کے لیے چیزیں وقف کی، اور وقف سے صرف مسلمان ہی فائدہ نہیں اٹھاتے، مختلف طریقوں سے مختلف لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس لیے وقف کا جو یہ قانون ہے اس کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی ملک میں دینا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کی ملک میں دینے کے بعد اس کی ذات باقی رہے. فقہائے کرام نے کتاب الوقف کے عنوان سے بہت ساری کتابیں بھی لکھی اور بہت سارے مسائل بھی لکھی، اور ان میں 2 چیزوں کی طرف توجہ دلائی. سب سے پہلی چیز یہ بتلائی کہ جو وقف کی چیز وقف کی جائے، یہ فقہ کی کتابوں میں مسائل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وقف کی حفاظت ہی کی بنیاد پر یہ سارے مسائل ذکر کیے گئے. ہر مسئلے میں جب غور کریں گے تو یہ نظر آئے گا کہ اس میں وقف کی حفاظت مطلوب ہے. ایک تو تعبید ہے ہمیشہ کے لیے وقف، اور دوسرا اس وقف سے فائدہ اٹھانا تسلسل کے ساتھ ہو، لگاتار ہو. وقف کی زمین پڑی ہے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا. حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوری وقف کے مسائل کی جتنی کتابیں پڑھی، بہت بڑے عالم تھے اسلامی فقہ اکیڈمی کا جنہوں نے ہندوستان میں بنیاد ڈالی، اور ہزاروں مفتیان کرام اس سے وابستہ ہے، اور ہر سال نئے نئے مسائل پر تحقیق اور ریسرچ ہوئی. قاضی صاحب نے وقف کے متعلق فرمایا کہ میں نے 2 چیزیں محسوس کی کہ وقف کی زمینیں اور اس کے قواعد اور جو کچھ حدیث شریف میں اور بعد کے فقہاء نے ذکر کیا، سب کا منشا یہ ہے کہ وقف کرنے والا تو دنیا سے چلا گیا، لیکن یہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے چھوڑ کے گیا ہے تو اس کی زمین بیکار نہ چھوڑی جائے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے تاکہ مرنے والے کو اس کا ثواب ملے جس نیت سے اس نے یہ وقف کیا ہے. اور دوسرا ہے کہ وقف میں تسلسل باقی رہے، اس کی نگرانی کی جائے، اور نگرانی کر کے اس کو صحیح طریقے سے اس سے انتفاع بھی کیا جائے، فائدہ اٹھایا جائے، اور اس طریقے سے رکھا جائے کہ یہ وقف آگے چلتا رہے. تعبیر یعنی ہمیشہ کے طور پر تسلسل بھی ہو اور تعبیری طور پر ہو. یہ بنیادی چیزیں ہیں جس کو ذکر فرمایا. اللہ پاک سے دعا ہے باقی باتیں کچھ اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو وقف کے سلسلے کی بتلائی جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو ان اوقات کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں خود بھی اللہ کی راہ میں دینے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا